پینما کے بعد شریف خاندان کا ایک اور اسکینڈل. برطانوی اخبار نے شہباز شریف پر زلزلہ متاثرین کی امداد میں خرد برد اور منی لانڈرنگ کا تہلکہ خیز انکشاف کر کے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. پاکستانی نژاد برطانوی شہری آفتاب محمود کا شہباز شریف کے خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کا اعتراف. میل آن سنڈے کو انٹرویو. کہا شہباز شریف کے داماد نے زلزلہ متاثرین کی امداد سے لاکھوں پاؤنڈز شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے. منی لانڈرنگ کے لیے برمنگھم کی غیر معروف فرم کا استعمال کیا گیا. 2003 میں شریف فیملی کے اثاثے 1.5 لاکھ پاؤنڈز تھے. 2018 میں 20 کروڑ پاؤنڈز تک جا پہنچے. ایک بھی ثبوت نہیں ملا تو انٹرنیشنل جھوٹے اخبار میں سٹوری کو پلانٹ کرایا گیا. آپ اس سازش کو فروغ دے رہے ہیں. ملک کے خلاف نے سو کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے ڈیلی میل کو. نون لیگ کا ڈیلی میل کے خلاف ہٹ جانے کا دعویٰ کرنے کا فیصلہ. عمران خان اور شہزاد اکبر کے ایما پر جھوٹی خبر شائع کی گئی. شہباز شریف کا رد عمل. سلمان شہباز نے بھی الزامات مسترد کر دیے. سیاسی انتقام کا الزام لگا دیا. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی بھی کڑی تنقید. کہا ڈیلی میل اخبار میں جھوٹی خبریں شائع ہوتی ہیں. صحافی اور وزیر اعظم کی ملاقات کی تصویر بھی سامنے لے آئیں. قوم کے ٹیکس پیئر کا تو آپ لوٹتے رہے لیکن آپ نے زلزلہ زدگان کو بھی نہیں بخشا. اس خاندان نے پاکستان کی عزت اور توقیر کو بھی دنیا بھر میں تار تار کر دیا. شریف خاندان نے پاکستان کی عزت کو دنیا بھر میں تار تار کر دیا. زلزلہ متاثرین کے لیے ملنے والی امداد پر بھی ہاتھ صاف کیا گیا. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کی گھنگرج. کہا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر نوٹ کو عزت دو پر عمل کیا گیا. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے شہباز شریف کو چیلنج کر دیا. ٹویٹ میں کہا خواہش ہے آپ لندن میں یہ کارروائی کریں. میں خود ایک ٹی ٹی لے کر لندن جاؤں گا. کورٹ کو بتاؤں گا کہ بیٹوں داماد اور دیگر نے کس طرح منی لانڈرنگ کی. آئی سے گفتگو میں بولے ملزمان برطانیہ میں بیٹھے ہیں. برطانیہ ملزمان تک رسائی دے. برطانوی ادارے UK ایڈ نے ڈیلی میل کی رپورٹ کو مسترد کر دیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ امدادی رقوم میں خرد برد ممکن ہی نہیں. رپورٹ میں شواہد اور ثبوت کا فقدان ہے. صحافی ڈیوڈ روز نے وضاحت کر دی. خبر میں زلزلہ متاثرین امداد سے متعلق شواہد موجود ہیں. پہلے خبر پڑھ لی جائے. ٹویٹ میں لکھا عمران خان سے ملاقات کی تصویر انتخابات سے پہلے کی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری پر مذاکرات کا دوسرا دور. مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. 80% تک اتفاق ہو چکا جس کی تفصیلات ابھی نہیں بتا سکتے. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی بریفنگ. کہا کرتارپور راہداری کھولنے کا مقصد امن کا فروغ ہے. ریکارڈنگ کیس میں پاکستان پر بھاری جرمانے کا معاملہ. وزیر اعظم کا نوٹس. تحقیقاتی کمیشن بنانے کا حکم دے دیا. ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. اعلامیہ جاری. ٹریبیونل کے ایوارڈ پر مایوسی کا اظہار. 50 لاکھ گھر وعدہ کرنے والا نے غریبوں کے سر سے چھت چھین لیا ہے. 1 سال کے اندر عمران کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا. عمران کا ہر نعرہ دھوکا نکلا. عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا. گھر دینے والے نے غریبوں سے چھت تک چھین لی. کٹ پتلی حکومت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پھٹ پڑے. کہا صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کمرشل گیس اور بجلی کے صارفین کا فائلر ہونا ضروری ہے. 500 مربع گز سے بڑا گھر رکھنے والے کو بھی ریٹرنز فائل کرنا ہوں گے. چیئرمین FBR شبر زیدی نے واضح کر دیا. PTI رہنما فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے تاجروں کے 11 میں سے 10 مطالبات مان لیے گئے. ہڑتال کرنے والے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے. چیئرمین ٹورزم سہیل ظفر کا آبائی علاقے گجربالہ آمد پر شاندار استقبال. کارکنوں نے PTI رہنما پر ڈالر، یورو، ریال اور پاکستانی کرنسی نچھاور کر دی. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. اینکر پرسن مرید عباس کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت.
قتل سے قبل عاطف زمان کے اغوا کے ڈرامے کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ملزم اغوا نہیں ہوا، انویسٹرز کو جھوٹی کہانی سنائی گئی، ڈرائیور کے ساتھ ہب گیا، موبائل بند کیا اور اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ موبائل بند ہونے سے انویسٹرز کو تشویش ہو گئی تھی۔ کراچی میں ہوا کی بیٹی سے عصمت دری کا ایک اور واقعہ، سی ویو پر خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ گزشتہ روز ملنے والی خاتون نے ہوش میں آ کر بیان ریکارڈ کرا دیا، سہیلی اور دوست کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حکومت نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، عوام کو گدھ کی طرح لوٹا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس، کہا پانی کے مسئلے پر سب ڈرامے کر رہے ہیں، ٹیکس سب دینے کو تیار ہیں، مسائل حل کون کرے گا، سوال اٹھا دیا۔ لاہور، خوشاب، اکاڑا، گجرانوالہ اور گجرات سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، لاہور میں شاہراہیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، صحرائے تھر اور بدین میں مٹی کے طوفان سے نظام زندگی درہم برہم، کچے مکانات کو بھی نقصان پہنچا، ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر۔ رواں سال کا دوسرا چاند گرہن 16 جولائی کو ہوگا۔ جزوی چاند گرہن پاکستان سمیت یورپ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ کے کچھ علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ کراچی کا موسم اوسم ہو گیا، شہر میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج، شہریوں نے موسم انجوائے کرنے کے لیے ساحل سمندر کا رخ کر لیا۔ بلیٹن کے آغاز میں کراچی سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں سی ویو پر خاتون کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ روز سی ویو پر خاتون بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی، ہوش میں آنے کے بعد خاتون نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، جس کے مطابق خاتون کو سہیلی اپنے ساتھ سی ویو لے کر گئی تھی، بیان ریکارڈ کرانے کے بعد سہیلی اور دوست کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے آج نیوز کے نمائندے احسن عباسی سے۔ جی احسن، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، سنہ کی مدیت میں 396/2019 مقدمہ درج کر لیا گیا ہے درخشہ تھانے میں، جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ جو نامزد ملزمان ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ آج امکانات ہیں کہ رات جو ہے وہ ان کو طلب کیا جائے گا، جبکہ نہ آنے پر جو ہے وہ ان کے جو مقامات ہیں وہاں پر ان کے ایڈریسز پر جو ہے وہ پولیس ریڈ کرے گی، جو کہ سنہ نے ابتدائی طور پہ بیان دیا ہے، جس میں کرن اپنے دوست کے ہمراہ، جس کا نام عمران بتایا ہے، تفتیش کے دوران اس کے ساتھ اس کے گھر کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پہنچی تھی، جس کے بعد اس کو ہوش نہیں رہا اور صبح جو ہے جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جن اسپتال میں تھی، جہاں پہ ایم ایل کے بعد جو ہے وہ اس کی طبی امداد کے بعد اس کو ریلیز کیا گیا، اور وہاں سے پھر نکلنے کے بعد سنہ نے درخشہ تھانے آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا احسن عباسی۔ بلیٹن میں اب ذکر کریں گے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے انکشاف کا۔ برطانوی اخبار نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کے بڑے الزامات لگا دیے۔ برطانوی اخبار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کے دور میں پنجاب کے لیے 50 کروڑ پاؤنڈز امداد دی گئی۔ تاہم شہباز شریف نے لاکھوں پاؤنڈز برطانیہ کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے اور کچھ رقم DIFD کے پروگرام سے بھی چرائی گئی۔ ڈیلی میل پر شائع خبر کے بعد برطانوی حکام نے ایکشن لیا۔ شہباز شریف دور میں کروڑوں پاؤنڈز کی امداد کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سابق خادم اعلیٰ بہت ہی اعلیٰ، شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے بڑا انکشاف کر دیا۔ ڈیلی میل میں شائع رپورٹ میں بتایا گیا پنجاب کے لیے برطانیہ نے 50 کروڑ پاؤنڈز امداد دی۔ امداد کے لاکھوں پاؤنڈ برطانیہ اکاؤنٹس منتقل کیے گئے۔ شہباز شریف نے کچھ رقم DFID کے پروگرام سے چرائی۔ ڈیلی میل کے مطابق برطانوی شہری آفتاب محمود نے شہباز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرنے کا اعتراف کیا۔ آفتاب محمود نے برطانوی اخبار کو بتایا کہ شہباز شریف کے داماد کو متاثرین کے لیے 10 لاکھ پاؤنڈ دیے گئے، تاہم امداد سے چوری کیے گئے لاکھوں پاؤنڈ برمنگھم منتقل کیے گئے۔ برمنگھم سے پیسے شہباز شریف کے برطانوی اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے۔ ڈیلی میل نے برطانوی شہری آفتاب محمود کو کوٹ کیا اور یہ بھی بتایا 2003 میں شریف خاندان کے اثاثے 1.5 لاکھ پاؤنڈ تھے۔ 2018 میں یہ اثاثے 20 کروڑ پاؤنڈز تک جا پہنچے۔ تمام رقم شہباز شریف کی اہلیہ، بچوں اور داماد کو منتقل ہوئی۔
डेली मेल पर शाया खबर के बाद बरतानवी हुक्काम ने एक्शन लिया। शहबाज शरीफ दौर में करोड़ों पाउंड्स की इमदाद की तहकीकात का फैसला कर लिया गया। बरतानवी इदारे DFID ने डेली मेल की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि इदारे की जानिब से फराहम की गई इमदादी रकूम में खुर्द-बुर्द मुमकिन ही नहीं और ना ही अखबार ने कोई सबूत पेश किए हैं। बरतानवी लिखारी ने तरदीद भी बेबुनियाद करार दे दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, बरतानवी इदारे DFID का वजाहती बयान, मौक़िफ़ इख्तियार किया। डेली मेल की रिपोर्ट के मंदरजात में शवाहिद का फुकदान है। इमदादी रकूम की फराहमी में खुर्द-बुर्द नामुमकिन है। रकम की करप्शन से पाक मुंतकली पॉलिसी का हिस्सा है। तर्जुमान ने अपने बयान में ये यकीन दिलाया कि रकम की तमाम तर दस्तावेजात हुकूमत के पास मौजूद हैं। दूसरी जानिब खबर के लिखारी बरतानवी सहाफ़ी ने डेफिड की तरदीद बेमानी करार दे दी। कहा, डेफिड ने वही बयान दोहराया है जिसका जिक्र आर्टिकल में है। खबर की तरदीद करते हुए पहले खबर को पढ़ा जाए, शवाहिद खबर में मौजूद हैं। उधर नून लीग ने डेली मेल अखबार की खबर झूठ का पलंदा